بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یقیناً قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس بات سے بخوبی واقف تھے، اور اسی لیے ان کا یہ نعرہ تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ ہمارے لیے اس موقع پر جو ان کی زندگی ہے اس سے جو سب سے بڑا سبق جو میں سمجھتا ہوں، ایک آپ کا بیان میں نے سنا جس میں آپ فرما رہے تھے کہ مجھے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید جہاں مرضی بٹھا کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو آپ فرما رہے تھے کہ میں نے زندگی میں کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، کبھی فلمیں نہیں دیکھی، کبھی ڈرامے نہیں دیکھے، ایون کہ اخبار بھی نہیں پڑھا۔ تو یہ آج کی سائنس بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ جب بندہ بے حیائی میں ڈوب جاتا ہے، یا ہمارے جو نوجوان لڑکے گیم کھیلتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، تو یہ ذہنی کمزوری کا سبب ہے۔ تو قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایسی چیزوں سے دور رہے، اسی لیے ان کے اندر جو جذبہ تھا، ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ایک شخص کہ جس کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کرتی اور خود سے وہ چل بھی نہیں سکتا، جب اس نے دل سے نعرہ لگایا، دل سے بات کی، جذبے سے بات کی، تو ہر بندہ اگرچہ کوئی ان کے ساتھ چل سکا یا نہ چل سکا، آج آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب والے لوگ بھی اگرچہ عقائد کے حوالے سے ان کا اختلاف ہے، اگرچہ ان کی بعض معاملات کی وجہ سے بھی لوگوں کو ان سے اختلاف ہوا، لیکن دو گواہیاں ان کی آج ہر بندہ دے رہا ہے، ہر بندہ ان کی دو گواہیاں دے رہا ہے۔ ایک ان کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے ساتھ ٹوٹ کر پیار کرنے والے، آپ کو ٹوٹ کے چاہنے والے تھے۔ عشق مصطفیٰ جو ہے اس کی ہر بندہ گواہی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عشق صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وہ عشق کی جو شمع ہیں، وہ محبت کے جو دیے ہیں، جو چراغ ہیں، انہوں نے اور بھی کتنے لوگوں کے سینوں میں اس محبت کے چراغ کو روشن کیا ہے، اور بچے بچے کی زبان پہ انہوں نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ نعرہ جو ہے یہ زبان زد عام کروا دی ہے۔ اگرچہ پیر افضل قادری صاحب آپ نے سعد حسین رضوی صاحب کے متعلق کچھ باتیں کی ہیں، لیکن قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے کردار پہ انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی، کسی نے ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی۔ یہ بندہ مومن کی یہی ایک خوبی ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ بات علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سچ کر دکھائی ہے، اور اس دور میں جو نعرہ لگایا ہے تو سخت سردی میں، بارش میں جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو یہ صرف اور صرف ان کے جذبے کی بدولت، ان کے عشق کی بدولت، ان کی محبت اور پیار کی بدولت۔ تو آج بھی میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو احباب بھی تاریخ کے ساتھ وابستہ ہیں یا وابستہ پراپر نہیں ہیں اور باقاعدہ رکن نہیں ہیں، باقاعدہ ممبر نہیں ہیں، لیکن ان کی محبتیں، ان کی عقیدتیں جو ہیں وہ تحریک کے ساتھ ہیں، مشن کے ساتھ ہیں، اس کاز کے ساتھ ہیں، تو کسی بھی انتشار کا ساتھ نہ دیں، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں،
عقیدت کرنے والے ہیں، اور جو بھی ان کا نام لینے والا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ لہٰذا یہ موقع جو ہے، طرح طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، کسی بات پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اہل سنت و جماعت کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے ہاتھ باندھ کے اپنے احباب سے، اپنے بھائیوں سے، اہل سنت و جماعت سے، مسلمانان عالم سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایسے نازک صورتحال میں، جب کہ اتنے عظیم ہستی ہم سے جدا ہو چکی ہے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑے دکھ کی بات ہے، بڑا صدمہ ہے، اور ہر ایک اس صدمے سے دوچار ہے، تو ایسے نازک صورتحال میں ہمیں کسی انتشار کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کسی نفرت کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی بھی حدیث پاک یہی ہے، آپ کا بھی فرمان پاک یہی ہے کہ لوگوں میں نفرتیں تقسیم نہ کرو، محبتیں تقسیم کرو۔ قرآن مجید کا بھی یہی فیصلہ ہے، اور پھر ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، تو لہذا میں آخر میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کسی کے خلاف بھی زبان درازی کرنا، لعن طعن کرنا، کہ ان کو کسی کو گالی دینا، کسی کے اوپر لعنت بھیجنا، بھائی جان یہ تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ نون لیگ والوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، پی پی والوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اگر جائے لوگ، دنیاوی لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیں، ماں بہن کی گالیاں دیں، کسی پہ لعنت کریں، تو ان کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ہم تو مذہبی لوگ ہیں، ہم تو کسی بھی آستانے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی پیر صاحب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی مذہبی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں، اور اگرچہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن پھر بھی یہ مذہبی لوگوں کی سیاسی جماعت ہے۔ اس کو بھی ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا تشخص اسلامی ہے، ہم نے اسلامی اقدار کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی زندگی مطہرہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ تو برائے مہربانی کمنٹس میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کبھی بھی ایسا کمنٹ نہ دیں کہ کسی بزرگ کی شخصیت کی یا کسی بھی مسلمان کی دل آزاری ہو، اور کسی بھی موقع پہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے جہاں انتشار پھیل جائے، ہماری وجہ سے نفرت پھیل جائے، بلکہ ہم محبتیں بانٹیں گے انشاءاللہ، اور ہم پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے، اور ہماری وجہ سے کہیں بھی کسی کو دکھ تکلیف یا کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کا فرمان ذیشان ہے کہ من آذا مسلمان فقد آذانی، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، دکھ دیا، اور اذا جو پڑھے لکھے احباب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اذا زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف دینے کو اذا کہتے ہیں، یہ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف دینے کی اجازت بلا وجہ نہیں دی، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کسی کے خلاف عرضہ سرائی کرنا، گالی گلوچ کرنا، کسی کو لعنت بھیجنا، کیونکہ لعنت کا اگر وہ سامنے والا مستحق نہیں ہے تو پھر لعنت لوٹتی بھی تو ہے نا۔ اگر گالی کسی کو دے رہے ہیں تو اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو آپ کو بھی تو گالی واپس آئے گی۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ بھی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیسا شخص ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کی ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ اس کی ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب تو یہ خود ہی بنا ہے نا۔ تو لہٰذا یہ ہمارے نوجوان اگرچہ ان کے جذبات بھی میں سمجھتا ہوں ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، وابستہ ہونے چاہیے اپنی تاریخ کے ساتھ، اپنے اکابرین کے ساتھ، اپنے لیڈروں کے ساتھ، اپنے مشائخ کے ساتھ، اپنے آستانوں کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے، اپنے نسبت کو مضبوط رکھیں، یک درگیر محکم گیر، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف لعن طعن کریں، سب و شتم کریں۔ اس سے میں تمام احباب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، دوبارہ ہاتھ باندھ کے ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کسی کے اوپر لعن طعن نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کے خلاف گندی زبان استعمال نہ کریں۔ ہم سب مسلمان ہیں، بہن بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے،
اگر آپ کسی کی ماں بہن کے بارے میں بات کریں گے تو لازمی طور پہ آپ خود اپنی ماں بہن کا بھی ضرور اس میں سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں بھی کوئی اس طرح اگر کہے گا تو ہمیں اس میں کیا تکلیف ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہمیں مشن دیا ہے ہمیں اس مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔